بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. بدی کہتے ہیں اس کریٹر کو جو بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز پیدا کرتے ہیں. بدعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، جو پہلے دین میں آئی نہیں تھی چیز. اللہ تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے چیزوں کو. خالق انسان بھی ہے، لکڑی سے فرنیچر بنا لیتا ہے، لیکن لکڑی کون بناتا ہے؟ اللہ. لکڑی نہیں کوئی بنا سکتا. انسان جو کچھ کرتا ہے اس پلانٹ میں موجود جتنے بھی ریسورسز ہیں، مٹیریلز ہیں، ان کو یوز کر کے چیزیں بناتا ہے. یار اللہ کو دیکھیں کہ ایک بے قدر بیج کو سورج کی روشنی کے ذریعے اتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے. اس وقت پلانٹ پہ ایسے درخت بھی ہیں جن کی ہائٹ 300 تک بھی ہے، 300 فٹ تک، اور ان کو بھی پانی اوپر تک پہنچ رہا ہوتا ہے زمین سے سک کر کے، وہ سرفیس ٹینشن کے ذریعے. اگر موٹر لگانی پڑ جائے سرکار، آپ تو ایک علاقے کے درختوں کے بجلی نہیں پوری کر سکتے جو ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے اوپر. آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہزاروں کلو واٹ موٹریں چاہیے یہ جو بڑے درختوں کو پانی فیڈ کرنے کے لیے، وہ جو خود بخود سک کر رہے ہیں. سر خود بخود نہیں کر رہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ایسا فزیکل فنامنا آف نیچر سیٹ کر دیا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے کیسے امتحان میں ڈالا ہے کہ خود پیچھے ہے، اتنا کچھ واضح کر دیا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ اسی کے پیچھے تو قیامت ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی بیوی کسی کو اختیار نہیں کیا. لم یلد ولم یولد. اچھا سورہ الزمر میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا نا تو اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو چن لیتا. اگر مخلوق میں سے وہ کسی کو بیٹا چنتا بھی نا تو وہ رہتی تو مخلوق نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو، ورنہ تو انسان کا بیٹا اگر انسان ہے تو پھر اللہ کا بیٹا بھی الہ ہوتا. وہ جو آیا سورہ الزخرف میں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہے. یہ محال ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا چنے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. اور سورہ زمر میں تو اور مور لگا دی کہ اگر اللہ نے کوئی بیٹا بنانا بھی ہوتا نا تو مخلوق میں سے ہی چنتا. بیٹا پھر بھی نہیں اللہ نے. اللہ کلّا ہی ہے جی. ہاں توحید قائم ہے اپنی جگہ. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے. یعنی یہ چیزیں بنا کے اللہ نے چھوڑ نہیں دی ہیں سرکار، نہ صرف یہ چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ ان کا کنٹرول بھی رکھا ہوا ہے. انسان سوچ سکتا ہے یار 20 لاکھ 2 ملین سے زیادہ سپیشیز پلانٹ ارتھ پہ، انسانوں، جانداروں، چاہے وہ نباتات ہوں چاہے حیوانات، وہ ہو چکی ہیں ابھی تک ڈسکور. سائنٹسٹ تو کہہ رہے ہیں کہ 4 ملین تک جا سکتی ہیں. پھر ہر ایک سپیشی کی آگے کھربوں میں تعداد ہے. صرف جو زمین پہ کیڑے حشرات الارض اتنے ہیں کہ اگر زمین پہ بسنے والے یہ 7 ارب کے قریب انسانوں میں سے ہر ایک انسان کو 20 کروڑ دے دیا جائے نا، 20 کروڑ اس کا، 20 کروڑ اس کا، 20 کروڑ اس کا، سرکار یہ کیلکولیٹر ہی فیل ہو جائے گا. 7 ارب 7 بلین ملٹی پلائڈ بائی 200 ملین، کرو کیلکولیشن. یہ تو صرف حشرات الارض ہے جو یہ کیڑے مکوڑے ہیں. تو سائنٹسٹ نے تو کہہ دیا جناب 1 اسکوائر انچ بھی پلانٹ ارتھ پہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی زندہ مخلوق نہ ہو. ایک ڈبہ جو ہے انچ بائی انچ کا، یہ بھی کسی مخلوق سے خالی نہیں ہے. ہمارے جسم پہ بھی کتنے بیکٹیریاز ہیں جو خوراک حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ آپ کو پھر نظر آئیں گے خوردبین کے ذریعے، مائکروسکوپ کے ذریعے. ہمارے منہ کے اندر ہزاروں بیکٹیریاز ہیں، معدے کے اندر ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا، یہ تو بھی سائنس بتا رہی ہے.